یہ مختصر ریویو محترم جمعہ خان صوفی کی کتاب فریب ناتمام، یعنی ان کی یادداشتیں، ان کے میموائرز کے بارے میں ہے۔ میری جمعہ خان صوفی صاحب سے ملاقات 2004 میں پروفیسر عبدالرسول امین کے دفتر میں ہوئی اور 2007 تک کابل میں کچھ ملاقاتیں ہوئیں۔ جمعہ خان صوفی صاحب کی کتاب جو کہ انہوں نے خان عبدالغفار خان کے اوپر لکھی تھی، وہ پروفیسر رسول امین نے مجھے 2004 میں دی۔ اس کتاب کا میں نے مکمل مطالعہ کیا اور جمعہ خان صوفی صاحب کی جو خلاصہ تھا، جو کنکلوژن تھا ان کا خان عبدالغفار خان صاحب کے بارے میں، وہ کافی حیران کن تھا۔ بہرحال یہ جو مختصر ریویو ہے یہ فریب ناتمام کے بارے میں ہے۔ پہلی توجہ میری اس کتاب کی طرف میرے عزیز دوست منصور بخاری نے، جو کہ گوشہ ادب کوئٹہ کے مالک تھے، توجہ اس کی طرف دلائی۔ یہ کتاب میں اس وقت نہ پڑھ سکا کیونکہ کچھ ایسی مصروفیات تھیں، کچھ کام تھے، کچھ فکر معاش تھی، کیونکہ فوج کی پینشن تو صرف آپ کو پتہ 1100 روپے تھی، تو کام میں مصروف تھا، تو اس وقت یہ کتاب نہ پڑھ سکا۔ حال ہی میں نے یہ کتاب لی تو میں نے کہا کہ اس کا تھوڑا سا ریویو کروں، اور کتاب تو کافی لمبی ہے اور کافی دلچسپ ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ صفحہ 505 کے اوپر ہے، اور صفحہ 505 پر جمعہ خان صوفی صاحب فرماتے ہیں، میرے ولی خان سے تعلقات نہ صرف یہ کہ بہت اچھے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی خوابگاہ کے قریب والا کمرہ اوپر کی منزل پر میرے حوالے کر دیں اور میں مرحوم کی لکھت پڑھت کا کام سنبھالوں۔ احمد کاکا کی کتاب میں بڑی عرق ریزی سے کابل میں شائع کر چکا تھا، وہ میں یونیورسٹی بک ایجنسی کے مالک مرحوم فضل منان کے ذریعے دوبارہ چھپوائی، بلا بلا بلا۔ مجھ سے کہا کہ میرا گھر، میری موٹر، نوکر چاکر سب تمہارے اختیار میں ہیں، لیکن میں خالی خولی اختیار کا کیا کرتا؟ مجھے اپنے خاندان اور بچوں کی تعلیم کا خرچ، کھانا پینا اور آنے جانے کے لیے وسائل کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ حکومت میں تھے، یہ جمعہ خان صوفی فرما رہے ہیں، یہ لوگ یعنی عوامی نیشنل پارٹی والے، یہ ولی خان وغیرہ، یہ حکومت میں تھے۔ ایک دن میں ولی باغ سے حیات آباد جا رہا تھا تو نسیم بی بی کے ساتھ موٹر میں بیٹھ گیا۔ جب اسمبلی ہاؤس تک پہنچے تو بجائے اس کے کہ خود اتر جائیں اور ڈرائیور بسم اللہ سے کہتی کہ صوفی کو گھر تک پہنچاؤ، مجھے کہنے لگیں مجھے تو اسمبلی جانا ہے، اب تم آگے اپنا بندوبست کرو۔ میں سمجھ گیا یہ لوگ اب مجھے احمد کاکا بنانا چاہتے ہیں، ان کے تمام کام کرو اور اس کے عوض فقط روٹی کھاؤ، اور اسمبلی کو یہ اپنے چہیتے بھجواتے رہیں گے۔ 1993 میں نے اپنے حلقے سے صوبائی اسمبلی کے لیے درخواست بھی دی، جو کہ رد کر دی گئی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میں اسمبلیوں کی کالی فہرست میں شامل تھا، یا پھر یہ وجہ رہی ہوگی کہ انہیں بے زبان لکیر کے فقیر اور جی حضوری کرنے والے کو ٹکٹ دینے کی عادت تھی۔ یوں ولی باغ سے میرا دل کھٹا ہو گیا۔ پارٹی سے تو مجھے پہلے ہی فارغ کر دیا گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے لیے اگر ممکن ہو آزاد اور مستقل حیثیت خود پیدا کروں۔ یہ الگ بات کہ خالی جیب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ولی خان سے تعلقات جاری رکھے۔ یہ 505 ہے صفحہ، یہ سب سے اہم صفحہ ہے اس کتاب کا، جس میں خلاصہ ہے کہ کس طریقے سے جمعہ خان صوفی صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور ان کی تمام جو جد و جہد اور جو وفاداری تھی پشتون قومیت کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ یا نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ، اس کا کیا ان کو کیا ثمر ملا، کیا ان کو فائدہ ہوا،
کیا مٹیریل رزلٹ ملا؟ بات تو یہ ہے کہ کارل مارکس نے تو یہ کہہ دیا، اس پہ بہت زیادہ بحث ہوئی، تحقیق ہوئی کہ اصل مسئلہ تو بھائی اقتصاد کا ہے۔ ٹھیک ہے، ریئلٹی اپنی جگہ ہے، جو یہ باتیں ہیں اخلاقی یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آخر گھوم پھر کر بات جو ہے وہ اقتصاد کے اوپر ہی آتی ہے۔ مزید بات کریں گے، تھوڑا سا اس کتاب کو دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ اس تمام عرصے میں ولی خان اور اے این پی سے خوش نہ تھا، لیکن ظاہر ہے تعلقات دونوں سے تھے۔ یہ مطلب یہ ابھی ساری بات چیت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسفند یار برمنگھم آیا تو اس سے بھی ملنے گیا، اور سال 2000 تک میں نے کوشش کی کہ ان سے تعلقات بحال اور خوشگوار رہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے حالات سے خوش نہیں تھا۔ جس قدر دلا وطنی طول پکڑ رہی تھی اتنا میرا غصہ بڑھ رہا تھا، خاص طور پر جو ہتکا میں سلوک اعظم خان نے کیا تھا میں وہ بھول نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے جنگ لندن دی نیوز انٹرنیشنل میں ولی خان کے معترضین کے جواب میں بہت کچھ لکھا۔ یہ اعظم خان ہوتی کے بارے میں تاثرات ظاہر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لندن میں پہلی ملازمت ختم ہونے کے بعد جلد ہی مجھے اپنی کمپنی بو ہوک کنسلٹنسی نے اطلاع دی کہ ایسا ہی ایک کام ایک اور ادارے نے شروع ہونے والا ہے، لیکن اس وقت میں پاکستان سے میرے بھائی زیارت خان کا فون آیا کہ فوراً پاکستان پہنچو، ہم نے اعظم خان سے بات کی ہے کہ تم نے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ واپس آ جائے، ہم اسے سینٹ بھجوا دیں گے۔ اس وقت میرا بھائی مردان میں ڈپٹی کمشنر تھا۔ میں اس فون کے جواب میں واپس پاکستان گیا۔ مردان پہنچ کر اعظم خان کے فون کے بعد فون کرتا ہوں، لیکن خان صاحب مجھ سے ملنے سے گریز کر رہے تھے۔ حیدر ہوتی سے بات کی تو اس نے کہا لگتا ہے بابا آپ سے کھو گیا ہے۔ سینٹ تو دور کی بات اعظم خان نے ملنے سے بھی اعتراض کیا۔ یہ وہی اعظم خان تھا جو پختون زلمیہ کے کمانڈر کی حیثیت سے جلال آباد سے کابل آتا تو ہم اس کی خواہش پر اس کی میزبانی دختر انگور سے کرتے۔ بیرونی سفارت خانوں سے تعلقات جو میری ذمہ داریوں میں شامل تھا، اس لیے وہ اپنے قومی دنوں میں تحفے میں اپنی مغربی روایت کے مطابق یہ بوتلیں بھی مجھے بھجواتے تھے۔ یہ فرما رہے ہیں اعظم خان ہوتی کے بارے میں۔ آگے جمعہ خان لکھتے ہیں کہ اعظم خان نے نہ صرف یہ کہہ کر مجھے حق سے محروم کیا بلکہ اس کی مخالفت میں اور بھی تیزی آ گئی۔ مرکز اور صوبے میں نواز شریف اور اے این پی کی مخلوط حکومت تھی۔ خان صاحب وزیر تھے، لیکن اس وقت کل اختیارات جو تھے میرے بڑے بھائی جو مردان میں ڈپٹی کمشنر تھے اس سے بہتر جگہ تعینات کرتے او ایس ڈی تھے، جو بیوروکریسی کی اصطلاح میں کسی افسر کی سخت توہین ہے اور اسے کام کے اہل نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے خدائی خدمتگار گھرانے سے تعلق کی بنیاد پر ہمیشہ ولی باغ کو پہنچایا تھا۔ ایک مرتبہ غنی خان نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے ڈپٹی کمشنر گھرانے ولی باغ نے خوب فائدے اٹھائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا بھائی 410 میں ڈپٹی کمشنر تھا۔ اسی گھرانے کی طرف سے ایسے ہی تحفے ملتے ہیں۔ ان کی موسن کشی کی روایت نے مجھے اپنے خاندان سے دور کر دیا اور میں نے ان سے تمام تعلقات منقطع کر لیے۔ اس کے باوجود میں نے اپنا کوئی پرانا رد عمل ظاہر نہیں کیا اور 2000 تک صبر کیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
اپنے خاندان کو پالنا تھا، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا اور گھر کے دیگر اخراجات تھے، اس لیے پھر اپنی مزدوری کرنے لندن روانہ ہوا، لیکن وہاں میرا کوئی اپنا کاروبار تو تھا نہیں۔ جو تسلسل وہاں بن گیا تھا میرے پاکستان آنے سے ٹوٹ گیا تھا اور وہاں نئے سرے سے ملازمت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ میں نے رہائش سے محروم افراد کے مرکز فون کیا اور کہا کہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کرومویل روڈ پر سینٹ منگو ایسوسی ایشن کا ایک ہاسٹل ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں گیا اور انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ رہنے کے لیے کمرہ دیا۔ یہ جگہ ایک ہوٹل کی مانند تھی۔ صبح مختلف ناشتہ، زورانہ عشائیہ بھی کافی پرتکلف۔ اس ہوٹل میں ٹیبل ٹینس، بلیئرڈ، ٹی وی روم اور دیگر تفریحی سامان بھی موجود تھا۔ واحد مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے مکینوں کی اکثریت نشے کے عادی افراد تھے اور ان میں سے بعض تو بہت ہی گندے رہتے تھے۔ میں غیر قانونی ملازمت کر نہیں سکتا تھا اور قانونی ملازمت ڈھونڈی بھی تو سینٹ منگو کے کارندوں نے مشورہ دیا کہ یہ کام نہ کرو، تمہیں ملازمت سے اتنے پیسے نہیں ملیں گے ایک کمرہ کرائے پر لے سکو۔ مشورہ ناگوار لیکن درست تھا۔ بہرحال انکم سپورٹ پر گزارا کرنا پڑا۔ یہ جناب بتا رہے ہیں جمعہ خان صوفی صاحب اپنی سرگزشت بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ مختصر سی بات ہے، زیادہ لمبی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں جب میں 1999 میں لندن سے واپس آیا تو کوشش کی کہ ولی خان سے مل لوں۔ میں ولی باغ گیا، وہاں میرے ساتھ ایک اجنبی اور انجان کا سا سلوک کیا گیا۔ یوں لگا جیسے ایک بھکاری آیا ہے جو خانوں کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ بابا ولی خان سو رہے ہیں، بیوی مصروف ہیں اور گھر پر ان کے سوا کوئی نہیں۔ میں بھی آخر یوسف زئی پختون تھا، دل کی گرہ اور سخت ہو گئی۔ اس پر بھی میں نے مخالفت سے گریز کیا۔ پھر میں نے جون 2000 میں انگریزی اخبار دی نیوز انٹرنیشنل میں باچا خان کی وصیت کے بارے میں ایک مضمون لکھ ڈالا، جس کی روح سے باچا خان نے بار بار کہا تھا کہ پیسے بینکوں میں اور دیگر جائیداد جو ان کی ہے وہ پختون ٹرسٹ کے لیے وقف ہے۔ میں نے سوال اٹھایا کہ یہ پیسے اور جائیداد کہاں ہے؟ باچا خان کی وصیت پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس مضمون کا شائع ہونا تھا کہ سارے تعلقات مکمل منقطع ہو گئے اور مخالفت کا پانی سر سے گزر گیا۔ یہاں میں اجمل خٹک کے حوالے سے ضرور اضافہ کروں گا کہ افسوس قابلیوں کے بقول پیش پائی میں پاؤں کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔ جب ہم کابل سے واپس آئے تو وہ نواز شریف کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اجمل خٹک کے بارے میں بھی کوئی اچھے تاثرات کا جمعہ خان نے اظہار نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ کتاب بڑی تلخ ہے لیکن پڑھنے کے لائق ہے۔ اور لب لباب یہ ہے کہ بھائی یہ جو جمعہ خان صاحب نے جس طرح فرمایا، یہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ منزل انہی کو ملتی ہے جو شریک سفر نہیں ہوتے، جو ایک اردو کا پرانا شعر ہے۔
اور یہی ڈسکشن میری جو جمعہ خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہی ڈسکشن میری میر ہزار خان رام خانی کے ساتھ بھی ہوئی، جو مری گوریلا جو جد و جہد کے بہت بڑی شخصیت تھے۔ انہوں نے بھی یہ سارا بیان کیا کہ کس طرح خیر بخش مری صاحب نے کس طریقے سے مری قوم کا بیڑا غرق کیا، جو بجرانی قوم تھی، جو مری قوم کا سب سے بڑا سیکشن تھا، اس کو کس طرح ہجرت کرائی، ان کا سارا جو لائف سٹاک تھا، ان کا مال مویشی جو تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ گینس بک آف ریکارڈ میں بجرانی جو تھے ان کا سب سے زیادہ لائف سٹاک تھا دنیا میں، وہ ختم ہو گیا۔ خیر بخش مری صاحب نے بھی ایسے ہی مریوں کا بیڑا غرق کیا۔ یہ ایک الگ داستان ہے، یہ ایک پشتون داستان ہے، وہ ایک بلوچ داستان ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ یہاں یہ مختصر سا میں ریویو ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ یہ بات آپ کو دلچسپ لگی ہوگی۔ آخر میں یہ عرض کروں کہ میری جمعہ خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے ایک بہت اچھا انسان پایا ان کو، ان میں کوئی مجھے موقع پرستی یا ایسی کوئی خود غرضی نظر نہیں آئی۔ 2004 سے 2007 تک ان سے کافی ملاقاتیں ہوئیں۔ رسول امین صاحب کے گھر رہا کرتے تھے اکثر، تو وہاں میرا روزانہ کا جانا تھا، تو کافی ان سے ملاقات، گپ شپ، محفل ہوتی تھی، اور ایک زبردست تابڑ توڑ انٹلیکچول تھے، اور میں ان کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہوں۔ میں نے ان کی یہ دوسری کتاب کا مطالعہ آپ کے آج ایک چھوٹا سا شیئر کیا آپ کے ساتھ، یہ ریویو اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن گزارا کرتے ہیں۔